اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کی غلطی کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ ایک دلدل میں پھنس گئے ہیں جس سے فوری طور پر نکلنا ضروری ہے۔ چنانچہ اب انہوں نے یہ بچگانہ کہانی سنانی شروع کر دی ہے کہ انہیں تو ان کے 3 مشیروں نے ایران پر حملے کے لیے اکسایا تھا۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی اپنے سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی یلغار کے دوسرے ہفتے صدر ٹرمپ نے جنگ سے نکلنے کے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں، حالانکہ وہ ایران میں رجیم تبدیل نہیں کر پائے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیانات میں واضح تضاد پایا جاتا ہے، کبھی وہ ایران پر حملے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں تو کبھی وہ اپنے مشیروں کے اکسانے پر میدان میں کودنے کی ضرورت بیان کرتے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو میرے مشیروں نے ایران پر حملے کے لیے اکسایا تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جنگ بندی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جنگ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ایران پر حملے کے مقاصد حاصل ہو گئے ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ انہوں نے ایران پر حملے کا اصل مقصد رجیم کی تبدیلی بتایا تھا، جہاں خامنہ ای کے بعد ان کے صاحبزادے مجتبی سپریم لیڈر بن چکے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق یہ امریکی دعوے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہو گیا یا بیلسٹک میزائل پروگرام تباہ کر دیا گیا ہے، حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ ایران پر حملے کا اصل مقصد ایرانی سیاست اور عسکری ڈھانچے میں مداخلت کرنا اور اس کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے کے دوران سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اور ان کے متعدد ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ایرانی عوام میدان میں نکل آئے اور اپنی آزادی پر سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ شامی کے مطابق ایرانی قوم نے نہ صرف حملے کا بھرپور جواب دیا بلکہ امریکی اور اسرائیلی افواج کو کئی محاذوں پر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کو شروع ہوئے 2 ہفتے ہو گئے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ایرانی میزائل اور ڈرون اسرائیل کے زیر اثر علاقوں اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز کو بند کر کے دنیا کے 20% تیل کی تجارت متاثر کر دی ہے۔ پینٹاگون نے تسلیم کیا کہ ایرانی حملے میں اب تک 140 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں جبکہ 6 مارے گئے ہیں۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک اور تیل کی عالمی منڈی بھی اس صورتحال سے شدید متاثر ہو رہی ہے، اور پاکستان بھی عالمی اقتصادی اثرات کی زد میں ہے۔ صدر ٹرمپ مسلسل ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ایران کی لغت میں سرنڈر کا کوئی لفظ نہیں، اور ایرانی قیادت ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ شامی کے مطابق امریکی اور اسرائیلی دعوے ایران کے فضائی اور بحری وسائل کو ناکارہ بنانے کے بارے میں عملی طور پر ناکام رہے ہیں۔ ایرانی قوم کے حوصلے اور قیادت نے حملہ آوروں کو رسوا کیا اور وہ میدان میں موجود ہیں۔ ایسے میں اب امریکی صدر کے لیے موجودہ دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ جنگ بندی کا یک طرفہ اعلان کر دیں۔ انہوں نے پاکستان کی پوزیشن پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ملک کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کو نہ صرف جنگ بندی کے لیے سرگرم رہنا ہوگا بلکہ داخلی سیاست میں موجود اختلافات کو پس منظر میں رکھ کر اتحاد قائم کرنا ہوگا تاکہ ملک عالمی مذاکرات میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکے۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق پاکستان کی سفارتکاری نے سعودی عرب کو یقین دہانی کرائی کہ اس کی فضاؤں کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، اور ایران نے بھی اس عہد کی پاسداری کی ہے جس سے ممکنہ بحران کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور عرب ممالک کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے، اور امریکی ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ اسرائیل نے خلیجی ممالک پر خفیہ کارروائیاں کی ہیں تاکہ ایران اور عرب ممالک کو آپس میں لڑایا جا سکے۔ ایران اپنی توجہ صرف امریکہ اور اسرائیل کی طرف مرکوز رکھے ہوئے ہے، جبکہ روس اور چین نے ایران کی معاونت کا اظہار کیا ہے، لیکن کوئی بھی براہ راست جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ شامی نے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ اب اپنی پالیسی کے نتائج سے آگاہ ہیں اور ایران پر حملے میں پھنس گئے ہیں، اسی لیے وہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی کہانیاں سنانے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام اور قیادت نے ثابت کیا کہ وہ اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے، اور پاکستان کی حکومت اور عوام کی دعائیں اور تعاون ایران کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ شامی نے زور دیا کہ پاکستان کو موجودہ بحران میں معتدل اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ جنگ بندی ممکن ہو اور داخلی اور عالمی سطح پر نقصان سے بچا جا سکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।